صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں میرا فرمان. اسیر ظلم زینب اے غم سرور کی ماں. اسیر ظلم زینب سرور کی ماں. تیری ممنون کرم ہے ثانی حیدر کی ماں. تیری ممنون کرم ہے ثانی حیدر کی ماں. جب بھی صحرا باندھ کر کہتا ہے کوئی یا حسین. جب بھی صحرا باندھ کر کہتا ہے کوئی یا حسین، اس کو دیتی ہے دعا ہم شکل پیغمبر کی ماں. اس کو دیتی ہے دعا ہم شکل پیغمبر کی ماں. مجلس غم جب بھی ہوتی ہے بپا شبیر کی. مجلس غم جب بھی ہوتی ہے بپا شبیر کی. وقت سے پہلے وہاں آ جاتی ہے سرور کی ماں. وقت سے پہلے وہاں آ جاتی ہے سرور کی ماں. شعر تعزیتی ملاحظہ کریں. سوگواروں میں ہے شامل دیکھیے اصغر عیان. سوگواروں میں ہے شامل دیکھیے
اصغر عیان چل بسی ہے دہر سے سجاد کی دختر کی ماں چل بسی ہے دہر سے سجاد کی دختر کی ماں غور کیجئے تو یہی کافی ہے رونے کے لیے غور کیجئے تو یہی کافی ہے رونے کے لیے ایک ہے بالی سکینہ اور علی اصغر کی ماں ایک ہے بالی سکینہ اور علی اصغر کی ماں شیز نگا اے سکینہ تیرے جانے کے ابھی تو دن نہ تھے اے سکینہ تیرے جانے کے ابھی تو دن نہ تھے رو رہی ہے آج تیرے سوگ میں ہر گھر کی ماں رو رہی ہے آج تیرے سوگ میں ہر گھر کی ماں شام و کوفہ میں پھرائی جا رہی ہیں بے رداء شام و کوفہ میں پھرائی جا رہی ہیں بے رداء قاسم و محمد اور علی اکبر کی ماں قاسم و محمد اور علی اکبر کی ماں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ختم انبیاء باواز بلند سرات فجر کی نماز میں آپ کیوں نہیں ہیں؟ صرف 8 آدمی ہوتے ہیں. آپ کو نیند پیاری ہے کہ اللہ کا گھر پیارا ہے؟ مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر فجر کی نماز جاریہ کیجیے، آیا کیجیے. بس محمد وعلى النبي. اللهم صل على
صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. ومن كفر بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس ایصال ثواب کی مجلس میں آپ سبھی حضرات سے بصد ادب التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ سکینہ بانو بنت صادق علی جیوانی اور ان کے علاوہ مرحوم مدد علی جیوانی، مرحوم محمد علی جیوانی، مرحومہ ختیجہ بانو بنت محمد علی سابو والا، مرحومہ رقیہ بانو بنت محمد علی سابو والا، ان کے علاوہ جیوانی فیملی کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اگرچہ یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے اور مجالس چہلم اور مجالس ایصال ثواب کا اپنا ایک عنوان ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو سب سے اہم آج کی تاریخ ہے اور آج کا غمناک دن ہے، اس مناسبت سے ذکر ضروری ہے. فضائل کے موقع پر بھی اور مصائب کے مرحلے میں بھی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جس عظیم الشان امام کا آج روز شہادت ہے، اسی سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں اور آپ سبھی حضرات اپنے امام کی سیرت اور مولا کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں اور ان تذکروں کے ذریعے سے مرحومہ کو بھی بہترین ایصال ثواب فرمائیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب چونکہ بیان کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا میں آپ حضرات سے چاہوں گا کہ کچھ آگے سمٹ آئیے، مل جل کے صلوات بھیجیے اور تھوڑا آگے آ جائیے آپ سبھی حضرات. اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ان دو چیزوں کو دو الگ الگ جگہوں پر قرار دیا ہے. میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. دو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ان دونوں کی جگہ بھی اللہ نے الگ الگ رکھی ہے. ایک وہ دولت ہے کہ جو دولت اسلام کہلاتی ہے، اسے اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اور اس دولت کو، اس نعمت کو، اس عظیم عطیے کو پروردگار نے ہمارے وجود میں ایک خاص جگہ پر قرار دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری نعمت ہے کہ جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے متعلق میں نے وہ آیہ شریفہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلوں، یہ جو دولت اسلام ہے یہ اللہ نے رکھی کہاں ہے. سورہ زمر 22ویں آیہ شریفہ ارشاد رب العزت ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو چوڑا کر دیا گیا اسلام کے لیے. آپ متوجہ ہوئے؟ اس کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت اس اسلام کو کہاں قرار دیتا ہے؟ انسان کے سینے میں. اور یہیں پر رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. بہت سے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم مشقتیں برداشت کرنے کے بعد، صعوبتیں اٹھانے کے بعد اب اسلام کے دامن میں آئے ہیں تو اب سارے مسلمانوں کو ہمارا احترام کرنا چاہیے اور سارے مسلمانوں کو ہمیں گلے لگاتے ہوئے ہمیں خاص مقام و منصب عطا کرنا چاہیے. جبکہ وہ یہ بھول گئے وہ اسلام اپنی کوششوں سے نہیں لائے ہیں، یہ اللہ ہے جس نے سینے کو چوڑا کر دیا اور یہ اسلام لے آئے ہیں. یہ انسان خود سے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو چوڑا کر دیا گیا، جس کے سینے کو کشادہ کر دیا گیا، کس نے کیا؟ شرح اللہ، اللہ نے یہ کام کیا ہے. تو اب اس اسلام کو اللہ رب العزت نے انسان کے سینے کے حوالے کیا ہے. اور اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں، انسان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اب اسلام کو سنبھال کر رکھے. اس لیے کہ جہاں پر اس سینے میں اسلام ہے وہیں اس سینے میں ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ ناس. آپ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سبھی کو حفظ ہے. ہمارے سامنے موجود اس بچے کو بھی یاد ہوگا. سورہ ناس یاد ہے بیٹا؟ نہیں یاد ہے؟ اچھا ٹھیک. کس کو یاد ہے؟
ادھر موجود یہ بچے نہیں آتے؟ فرمائیے. اچھا ٹھیک ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ٹھیک، اس کے بعد ملک الناس، الہ الناس، آگے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس. میں یہیں تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. من الجنۃ والناس بھی آخر میں. ٹھیک، ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے جو ملک الناس ہے، ٹھیک، الہ الناس ہے. کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس خناس وسواس سے جو شر کی شکل میں ہے. یہ خناس جو شر کی شکل میں ہے اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. کہاں رہتا ہے؟ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں رہتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے سینے میں اسلام ہے اور پناہ مانگی جا رہی ہے پروردگار سے کہ میرے پروردگار مجھے پناہ دے دے اس سینے میں موجود خناس سے. اس کے معنی ہے کہ جہاں پر اسلام ہے وہیں پر خناس بھی ہے، لہٰذا اب اس سے بچنا بھی تو ہے. کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا ذریعہ ہمارے پاس ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ خناس ہے اور یہ اسلام ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم جب اپنے بچے کو دکان کے اوپر بھیج رہے ہوں دوا لینے کے لیے، کہتے ہیں دیکھو بیٹا یہ نقلی والی نہ لے آنا. تو جب اپنے بچے کو ہم اتنا بتا رہے ہیں تو کیا اللہ رب العزت جہاں پر اسلام ہے وہیں پہ خناس ہے، کیا وہ اپنے بندوں سے یہ بات نہیں کہے گا دیکھو خناس کی طرف نہ جانا، اسلام کی طرف چلے آنا؟ اور اس کے معنی ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو اس خناس کو اسلام سمجھ کر قبول کر لیں گے. خناس بھی وہیں ہے جہاں پر اسلام ہے. تو اب یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کا اسلام خناس سے پاک ہے، اور اگر پاک ہوتا تو اللہ اپنے بندوں سے یہ نہ کہتا کہ رب العزت سے اس خناس سے پناہ مانگو کہ جو تمہارے سینے میں پایا جاتا ہے. اس کے معنی ہے کہ مسلمان کے سینے میں خناس کی گنجائش ہے تبھی اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اب وہ دوسری چیز کیا ہے کہ جو اس اسلام کو خناس سے بچا لیتی ہے؟ وہ دوسری چیز کیا ہے سنیں گے؟ دو چیزیں میں نے عرض کیا تھا. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ دوسری ایک ایسی دولت ہے کہ جسے اللہ نے انسان کے حوالے تو کیا ہے لیکن اسے سینے میں نہیں رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ دو شخصیتیں آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، ساتھ میں تیسری ذات کا بھی نام سنا ہوگا. ایک جناب عمار اور ایک ان کے والد جناب یاسر اور ان کی والدہ جناب سمیہ. یہ تین نام آپ نے سنے ہوں گے، اور اسی بنا پہ جناب عمار کو جناب عمار یاسر کہا جاتا ہے. یہ عمار ابن یاسر ہیں. یہ تینوں کافروں کے درمیان گھر گئے اور یہ کفار مکہ نے آواز دی کہ تم تینوں اسلام کو ٹھکراؤ، توحید کی بارگاہ سے نکل کر متعدد خداؤں تک آ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. جناب یاسر ظاہر سب سے بڑے وہی ہیں، جناب عمار کے والد ہیں. سب سے پہلے ان سے کہا گیا آپ ہمارے لات و عزا کو مان لیجئے، توحید کو چھوڑ دیجئے. انہوں نے کہا لات و عزا کو ہم لات مارتے ہیں، توحید کو قبول کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. جناب سمیہ اب یہ ماں ہیں، تم بتاؤ کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے خداؤں کو نہیں مانوں گی. شہید کر دی گئیں. جناب عمار اب یہ تو جوان ہے، بالکل نو عمر تھے، کچھ 18-20 سال کی عمر ہے ان کی. بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب عمار نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے انجام کو دیکھنے کی بنا پر پہلا یہ وہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا اور رسول کا جانثار ہے جس نے دشمنوں کے مقابل تقیہ کیا ہے. اور جناب عمار نے ان کے خداؤں کا نام اپنی زبان پر لیا اور اپنی جان کو بچا کے واپس آ گئے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ پہلا مسلمان ہے کہ جس نے تقیہ کیا ہے. وہ خود بھی پشیمان ہیں
اور پھر مسلمانوں کو تو موقع مل گیا، وہ جو تازے جمعہ 8 دن کے مسلمان تھے ان سب نے بڑا شور مچایا، عمار کافر ہو گئے، عمار دین سے نکل گئے، عمار خارج ہو گئے۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ تقیہ کرنے والوں پہ اعتراض بڑا پرانا ہے، سارے مسلمان ایک طرف، اور اب جب جناب عمار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس موقع کے اوپر رسالت مآب کے سامنے گریہ کرتے ہوئے پہنچے، حضور اکرم نے پوچھا کیا ہوا؟ جناب عمار نے پورا واقعہ نقل کیا، اور اس موقع پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیت شریفہ اتری کہ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جو اسلام لے آنے کے بعد کفر اختیار کرے وہ تو یقیناً جہنمی ہے، لیکن کون بچ جائے گا؟ وہ بچے گا کہ جو زبان سے تو ان کی باتیں کہے لیکن اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو۔ یہاں پر 2 باتوں کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، ایک تو یہ کہ تقیہ ہم خود سے نہیں کرتے ہیں، قرآن نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور دوسرا مرحلہ اللہ نے ایک دوسری نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل ایمان کی بنا پر مطمئن ہو، یعنی ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اسلام کہاں تھا؟ سینے میں۔ ایمان کہاں پر اللہ نے رکھا ہے؟ دل میں۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پروردگار ہے جو تمہارے دلوں کو اطمینان عطا کر دیتا ہے، سکون عطا کر دیتا ہے۔ یہی عرب کے بدو جس موقع کے اوپر حضور اکرم کی خدمت پہ پہنچے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے بدو کہہ رہے ہیں۔ مولانا آگے تشریف لے آئیے، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایمان لے آئے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، یہاں سے پوری توجہ رہے، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قولو اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ایمان لائے ہیں بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ اسلام سینے تک پہنچتا ہے، ایمان دلوں میں اترتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے اسلام اور ایمان برابر نہیں ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے دل کے حوالے ایمان کیا ہے تاکہ اسلام کو خناس سے بچایا جا سکے۔ اور اگر یہ اسلام ایمان تک نہیں پہنچا تو پھر انسان، ظاہر ہے کہ جب دل ہے تو پھر دل مطمئن ہونا چاہیے، مطمئن ہوگا ایمان کی بنا پہ۔ اور میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کر دوں، جب سینے تک بات رہتی ہے تو صرف خناس کی وادی ہی میں بھٹک جاتا ہے انسان، لیکن جب دل کی وادی میں اتر جاتا ہے تو اطمینان مل جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پہ دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو اطمینان مل جائے گا۔ ایک، کثرت، تعداد، بہت بڑا دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، ہم مطمئن ہیں۔ کیوں؟ ہمارے محلے میں تو ہماری میجورٹی ہے یا نہیں؟ تعداد زیادہ ہوتی ہے تو سکون رہتا ہے، اور اگر کہیں مائنورٹی میں ہے تو گھبرائے ہوئے ہیں، بے چین ہے کہ اٹیک نہ ہو جائے، حملہ نہ ہو جائے۔ تو تعداد کی زیادتی انسانوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ 2، انسان کے پاس کھانے پینے کے سارے اگر وسائل ہوں تو وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس نہیں ہے وہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ آرام سے سو رہا ہے، اس کو کیا فکر ہے؟ یہ سکون کا سبب ہوتا ہے۔ تیسری چیز، انسان کے پاس اگر اسلحے ہوتے، ویپنز ہوتے ہیں، انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ کون مجھ پہ حملہ کرے گا؟ وہ مثلاً اگر بندوق لے کے آئے گا تو کلاشنکوف ہمارے پاس ہے۔ تو انسان کے پاس اگر اسلحے ہوتے ہیں تو سکون ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے پاس یہ دنیا سمجھتی ہے،
آپ کی خدمت میں ایک میدان کا منظر پیش کروں، لاکھوں کا مجمع ہے، سکون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کا فراوان انتظام ہے، سکون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ نہ جانے کتنی تعداد میں اسلحے موجود ہیں، تلواروں کی بھرمار ہے، اب تو سکون ہونا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے تعداد بھی زیادہ ہے پھر بھی سکون نہیں ہے، کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے پھر بھی سکون نہیں ہے، تلواریں ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے، اور ادھر عالم یہ ہے تعداد صرف 72 ہے، پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، اسلحوں کی بھی کمی ہے، اس کے باوجود عالم یہ ہے لاکھوں کے ہونے کے باوجود بے چین ہے، 72 مطمئن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے، جب تک اسلام کی بات ہوتی ہے بے چینیاں ہوتی ہیں، جب ایمان کی طاقت آ جاتی ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ صلوات بیت محمد والے اور اب میں آپ کو نتیجے تک لے کے آ گیا۔ یہ دل ہے، اب یہاں سے پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ دل ہے جسے اللہ رب العزت نے ایمان کا مرکز بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایمان کہاں ہوگا؟ دل میں ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو روایت کی دنیا میں لے کے چلوں۔ دل میں ایمان ہے تو کس کا ایمان ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا جملہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کوئی نیکی اور بھی بہترین نیکی کرنا چاہتا ہے، یہ علماء کرام موجود ہیں، خیر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھی نیکی، اللہ جب اپنے بندوں پر سب سے اچھا کام، سب سے اچھی نیکی کرنا چاہتا ہے، اسے کیا دیتا ہے؟ اچھا گھر دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اچھے پڑوسی دیتا ہے، نہیں کیا دیتا ہے؟ سنیں گے آپ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ بہترین نیکی اپنے بندے کو عطا کرنا چاہے تو کیا دیتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو قرار دیتا ہے۔ مولانا آگے تشریف لے آئیے، آئیے قبلہ تشریف لے آئیے، ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہی محبت حسین ہے جسے اللہ دل میں قرار دیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک جملہ اور یہاں کہتا چلوں، اگرچہ ذرا سا میرے موضوع سے خارج ہے یہ بات، لیکن بہرحال چونکہ بات آ گئی ہے اور بڑی اہم ہے لہٰذا میں عرض کرتا چلوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کے درمیان جو ماتم کرنے کا انداز ہے، دو طریقے سے ماتم ہم لوگ کرتے ہیں، ہم سبھی جتنے موجود ہیں ماشاءاللہ سے جوان زیادہ ہیں، ہم سبھی جب ماتم کرتے ہیں تو یا 2 ہاتھ کا ماتم ہوتا ہے یا 1 ہاتھ کا ماتم ہوتا ہے۔ جب 2 ہاتھ کا ماتم کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، سینے پہ پڑ رہے ہیں، لیکن جب 1 ہاتھ کا ماتم کر رہے ہوں تو آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے۔ حتیٰ وہ افراد ہمارے درمیان ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہوں جو لیفٹ ہینڈر ہیں، لکھیں گے تو اپنے بائیں ہاتھ سے، کھانے کا چمچ بھی اٹھائیں گے تو بائیں ہاتھ سے، چائے بھی اٹھے گی تو بائیں ہاتھ، سارے کام بائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں، لیکن جب ماتم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو داہنے ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں۔ کیا عجیب ہے، سب دائیں ہاتھ سے ہی ماتم کرتے ہیں۔ اچھا دائیں ہاتھ سے ماتم کا انداز بھی خاص ہے، اگر آپ غور کیجئے بھئی دائیں ہاتھ سے زیادہ قریب ہمارا دایاں سینے کا حصہ ہے، لیکن نہیں، دائیں طرف ہم ماتم نہیں کرتے۔ پیٹ کے اوپر ماتم ہو سکتا ہے، پیٹ پہ بھی ماتم نہیں کرتے۔ کہاں پہ ہاتھ اٹھ کے جاتا ہے؟ دایاں ہاتھ اٹھ کر سینے کے اس حصے پر جاتا ہے جہاں پر دل موجود ہے۔ متوجہ ہوئے؟ یہ ہم ماتم نہیں کرتے ہیں، محبت حسین کا ثبوت دیتے ہیں۔
سرکار سید الشہداء کی یہ محبت اللہ رب العزت نے دل میں قرار دی ہے، لیکن ابھی بھی میں اپنے اصل نتیجے تک نہیں پہنچا۔ جس موقع کے اوپر اسی دربار یزید میں ہمارے آقا اور مولا نے خطبہ دیا ہے، دیکھیے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے دشمنوں کے بیچ میں خطبہ دینا، سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ نمازیوں کے بیچ میں کوئی بات کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ پوچھئے امام کے ذرا دل سے کوئی پوچھے، قاتل موجود ہیں، حرام کام کرنے والے موجود ہیں، نمازوں کو ترک کرنے والے موجود ہیں، نشے میں ڈوبے ہوئے افراد موجود ہیں، سفاک اور جابر و ظالم افراد ہیں، ان کے درمیان حق بیانی بہت مشکل کام ہے۔ اور اب جب امام نے خطبہ دینا شروع کیا، فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ہیں جن پر پروردگار نے ہمیں فضیلت دی ہے، اور 7 چیزیں ہیں کہ جو عظمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور آگے بڑھ کر 7ویں اور آخری فضیلت والمحبہ فی قلوب الناس، اللہ نے ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ محبت ہے اہل بیت اطہار کی کہ جو ایمان کی شکل میں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ سرکار سید الشہداء کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت، یہ دونوں آپ کے دل میں ہے۔ کیوں دل میں کیوں اللہ نے رکھی؟ اللہ چاہتا تو کیا آنکھ کے حوالے نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ آنکھ جھپکتی تو اسی محبت کے ساتھ جھپکتی۔ اللہ چاہتا تو اس محبت اہل بیت کو ہمارے کان کے حوالے کر دیتا، لیکن نہیں۔ اللہ چاہتا اس محبت امام حسین کو ہماری زبان کے حوالے کر دیتا، لیکن نہیں، زبان کے حوالے نہیں کیا تو دل کے حوالے کیا۔ کیوں؟ ایک وجہ ہے، انسان کی آنکھ جب کوئی کام کرتی ہے، کوئی چیز دیکھ رہی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کان کوئی آواز سن رہے ہوں، کہا یہ آتا ہے کہ کان سن رہے ہیں۔ زبان کوئی بات کہہ رہی ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ زبان بول رہی ہے۔ لیکن انسانی وجود کے اندر اللہ رب العزت نے اس دل کو کچھ اس طرح سے قرار دیا ہے کہ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ دل کی ساری چیزیں آئینہ بن جاتی ہیں۔ آنکھیں وہی دیکھتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، زبان وہی بولتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، کان وہی سننا پسند کرتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے، ہاتھ وہی کام کرنا پسند کرتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے، پیر ادھر جانے کو پسند کرتے ہیں جدھر دل ہوتا ہے۔ اللہ نے محبت حسین کو دل میں رکھا ہے تاکہ اب دیکھو گے تو حسین کو دیکھو گے، سنو گے تو حسین کو سنو گے، بولو گے تو حسین کا نام لو گے، ہاتھ اٹھیں گے تو حسین کا ماتم کرو گے۔ نہیں، یہ اجتماعی اور مل جل کر صلوات نہیں ہے، مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں۔ میں لے آیا آپ کو نتیجے تک۔ یہ جو پوری تمہید میں نے عرض کی ہے اس ایک جملے کے لیے، سنیں گے آپ؟ ایمان دل میں ہے اور سینے کے حوالے اسلام کیا ہے اللہ نے۔ ایک بڑی اہم گفتگو ہے اسی ہارون رشید کی ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام سے۔ آج مولا کی شہادت کا دن ہے، آج یہ جملہ سنیے آپ۔ یہی ہارون بغداد میں قیام ہے، ظاہر ہے کہ حکومت بغداد میں ہے، لہٰذا یہ اس بغداد سے گیا ہے مدینہ طیبہ، حج کرنے گیا تھا مکہ معظمہ، وہاں سے آیا ہے مدینہ طیبہ۔ پہلے میں عرض کر دوں اپنے ان جوانوں کے لیے، یہ خاندان جو ہے، یہ جنریشن جو ہے، یہ عباسی کہلاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جناب رسالت مآب کے چچا جناب عباس جو جناب عبداللہ کے بھائی ہیں، یہ ان کی جنریشن میں سے ہیں، اس بنا پر یہ سب عباسی کہلائے، لیکن نہایت درجہ ظالم، سفاک اور بے رحم انسان تھے یہ سب۔ ائمہ اطہار کے قتل میں ان سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ چھٹے امام کا قاتل عباسی ہے، 7ویں امام کا قاتل عباسی، جتنے بھی چھٹے امام کے بعد 11ویں امام تک ائمہ اطہار ہیں، ان سب کو قتل کیا ہے عباسی خلفاء نے۔ انہی میں یہ ہارون ہے کہ جس نے 7ویں امام کو شہید کیا ہے۔ یہی ہارون آیا مدینہ طیبہ
اور اب ظاہر ہے کہ اس مجمع کے ساتھ بڑھ رہا ہے روضہ پیغمبر کی طرف، اور مجمع کو یہ پیغام دینا ہے کہ میرا بڑا قوی اور گہرا رشتہ رسالت مآب سے ہے۔ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد قبر پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ السلام علیک یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو، یعنی کزن۔ ظاہر ہے کہ جناب عباس اور جناب عبداللہ یہ دونوں بھائی ہیں، اور جناب عبداللہ کے بیٹے رسالت مآب ہیں، جناب عباس کی جنریشن میں یہ ہارون ہے۔ السلام علیک یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ کسی میں ہمت ہے مجمع میں جو آگے بڑھ کر کچھ بولے؟ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ دنیا والوں کو خاموش کیا جا سکتا ہے، وارث پیغمبر کو چپ نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ امام وہاں پر موجود ہیں، آقا آگے بڑھے، آگے بڑھنے، اچھا وہ کہہ چکا تھا السلام علیک یا ابن عمی، ایک رشتہ پیدا ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں ابھی تک جتنی بھی زیارتیں ہیں معصومین کی رسالت مآب کے لیے، اس میں پہلا فقرہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ لیکن کیا جملہ فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں آگے بڑھے ساتھ امام، اور آگے بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں السلام علیک یا جدی، اے میرے جد آپ پر میرا سلام۔ یہ جملہ سننا تھا کہ تڑپ گیا، سینے پہ سانپ لوٹ گئے، قیامت ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اب یہ زیادہ گہرا رشتہ ہو گیا، اپنا رشتہ وہ کزن والا جوڑ رہا تھا، السلام علیک یا ابن عمی، اے میرے کزن آپ پر سلام۔ لیکن امام نے اپنا جد کہا، تڑپ کے اس نے کہا کہ یہ آپ کے جد کیسے ہیں، کیسے آپ کے جد ہوئے؟ اس لیے کہ عربوں کے درمیان، اور آج بھی ہے دنیا میں یہ دستور ہے کہ جو جنریشن پہچانی جاتی ہے وہ بیٹے کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، بیٹی کے ذریعے جنریشن نہیں پہچانی جاتی ہے۔ کہ آپ نے کیسے کہا کہ آپ کے جد ہیں رسول اللہ؟ مولا نے فرمایا کیا تم نے مباہلہ کی آیت نہیں پڑھی ہے کہ جس میں اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اور اے پیغمبر آپ کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ اب جناب سیدہ اور امیر المؤمنین کے علاوہ جو بھی آئے گا وہ رسول اللہ کا بیٹا سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے گئے، ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، دنیا کو بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی گفتگو مجھے اس وقت نہیں عرض کرنی، اور بھی بقیہ اعتراضات تھے، اور اس کے بعد آخر میں اس نے جھنجھلا کر ایک جملہ کہا ہے۔ یہی جملہ تھا جس کے لیے میں، اس کے بعد والا جو امام کا جملہ ہے اس کے لیے میں نے پوری تمہید پیش کی ہے۔ جھنجھلا کے اس نے 3 اقرار کیا۔ کہتا ہے حکومت ہمارے پاس ہے، دولت اقتدار کے جس کے ذریعے سے اہل بیت کے خلاف، یہی لفظ ہے، آپ لوگوں کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔ حکومت چلانے کے لیے طاقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جب کوئی وقت پڑتا ہے لوگ ہمارے پاس آنے کے بجائے آپ کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ جو امام نے جملہ فرمایا ہے بڑا قیمتی جملہ ہے، اور اس ایک جملے کے لیے یہ میں نے پوری تمہید آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ امام نے برجستہ ہارون کی طرف رخ کر کے جملہ فرمایا، انا امام القلوب وانت امام الجسود، ہم سے اپنا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں وہ ہوں جو دلوں پہ حکومت کرتا ہوں، تم جسموں پہ حکومت کرتے ہو۔ امام کی حکومت دلوں میں پائی جاتی ہے، اور اسی لیے ایک جملہ عرض کر دوں میں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے۔ آپ سب، میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سب لباس پہن کے آئے ہیں، گھر پہنچیں گے لباس تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق جسم سے ہے۔ گھڑی پہنے ہیں، گھر پہنچیں گے اتار دیں گے۔ چشمہ جو لگائے ہیں وہ رات میں سونے سے پہلے اتار دیں گے۔ باہر نکلیں گے
اپنے شوز اپنی چپل پہنیں گے گھر پہنچتے ہی اتار دیں گے، ہے یا نہیں؟ وہ تمام چیزیں جو جسم سے متعلق ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ اتفاق سے کل رات میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا میں، اور اسی بات کو پیش کرتے وقت میں نے ایک بچے سے کہا کہ آپ ٹی شرٹ پہنے کب اتاریں گے؟ اب میں یہ سمجھا تو کہا کہ رات میں اتاریں گے، اس نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا اچھا کل صبح اتاریں گے، اس نے کہا نہیں۔ اب میں بھی حیرت میں کہوں کیا، میں نے کہا اچھا 2 ہفتے بعد تو اتاریں گے۔ تو جو کچھ بھی انسان اپنے جسم سے وابستہ کرتا ہے وہ بدلتا ضرور ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم سے متعلق ہو اور وہ تبدیل نہ ہو۔ آج تو آپ جانتے ہیں جو برادران میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو انسان کی باڈی میں سیلز ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، 8 سال کے اندر سب چینج ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں جسم سے متعلق ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن دل، جس محبت کو آپ نے والدین کی بچپن میں دل میں قرار دیا وہ آج تک موجود ہے۔ قبر میں چلے گئے لیکن والدین کی محبت نہیں گھٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں دل میں ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، جو جسم سے متعلق ہوتی ہیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج ایک مسلمان دکھا دیجئے، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں میں، ایک مسلمان دکھا دیجئے جو یہ کہے کہ ہارون میرا خلیفہ ہے، مامون میرا خلیفہ ہے، آپ دکھا دیجئے۔ میں اوپر جانے کی وجہ نیچے آ رہا ہوں بھائی، کسی کو برا نہ لگ جائے۔ ہارون سے اوپر والے کے بارے میں پوچھئے، وہ بھی نہیں کہے گا میرے خلیفہ ہیں۔ یعنی ہارون سے پہلے والے بھی تو ہیں، نہ ہارون کے بعد والے ظالموں کے لیے کوئی تیار ہے اپنا خلیفہ کہنے پر، نہ ہارون کے پہلے والوں کے لیے کہنے پر تیار ہے۔ لیکن عالم یہ ہے، کسی بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ 7واں امام کون ہے، وہ امام کاظم علیہ السلام کا ہی نام لے گا۔ خلافت بدلتی رہتی ہے، امامت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ امام فرماتے کہ انا امام القلوب وانت امام الجسود، تمہارا جو بھی اختیار ہے وہ جسموں کے اوپر ہے، ہمارا اختیار دلوں کے اوپر ہے۔ اور اسی لیے مجلس مختصر ہے، لہٰذا میں جلدی جلدی 2 واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ جو متعدد کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک شخص ہے ابو علی کہ جو حنبلی فرقے کا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ سارا بغداد اپنی مشکلات کو حل کرانے کے لیے اس کے پاس آتا تھا۔ پہلے یہ پابندی ہوتی تھی کہ مائک سے آواز کہیں اور جا رہی ہے، لہٰذا ہم لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے ممبر پہ کچھ کہتے ہوئے۔ اب تو اس یوٹیوب نے اور پابندی بڑھا دی ہے۔ پہلے تو کم از کم یہ پتہ ہوتا تھا بھئی کسی ایریا میں بات جا رہی ہے، اب تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کہاں جا رہی ہے، تو اب تو اور مشکل ہے۔ بہرحال پھر بھی میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں گے، ورنہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ اسی بغداد میں امام کا حرم کاظمین میں ہے، یہ بغداد کے بارڈر پہ ہے۔ اس خود بغداد کے اندر 2 بڑے بڑے دفن ہیں، پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ ایک تو اتنے بڑے ہیں کہ جن کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں بامبے میں، ایک اور بہت بڑے دفن ہیں کہ جو خود اس حنبل فرقے کے امام ہیں، وہ بھی اسی بغداد میں دفن ہیں۔ اور یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ خود حنبل فرقے کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ جب بھی میں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا تھا، میں سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے، اور یہ جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے، ان کا خود بیان کہ میں بغداد کی گلیوں سے نکل کے اس جسر بغداد سے گزرتا ہوا کاظمین تک آتا تھا، اور 7ویں امام کی بارگاہ میں آ کر اپنی بات کو پیش کرتا تھا، اور میں واپس پلٹتا تھا، اور ابھی بغداد کے پل تک پہنچتا نہیں تھا کہ میری مشکل حل ہو جاتی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اسی بغداد میں بڑے بڑے دفن ہیں تو پھر انہیں چھوڑ کر کیوں اتنی دور جا رہے ہو بھائی؟ آپ خود بتائیں، اگر آپ کے ممبرا میں کوئی ایک بہترین ڈاکٹر موجود ہے تو بامبے جانے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں؟
اس کے معنی یہ ہے کہ جس کو دنیا والے ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں وہ جھولا چھاپ ہے، ورنہ بھائی انہی کے پاس چلے جاؤ۔ جن کو لوگ امام سمجھ رہے تھے انہیں ان کا خود عالم چھوڑ کر امام معصوم کی بارگاہ میں آ کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسانوں کی عقیدت کی بیساکھی کے ذریعے امام بننا اور ہوتا ہے، خدا کا امام ہونا اور ہوتا ہے۔ صلوات بیت محمد والے۔ ایک واقعہ آخری نقل کر کے میں بات کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمت والرضوان نے یہ واقعہ لکھا ہے اور خود چشمدید گواہ ہیں۔ یہی مفاتیح الجنان جو آپ کے درمیان کتاب موجود ہے، اس کتاب کے رائٹر ہیں شیخ عباس قمی۔ قم میں متولد ہوئے، پیدا ہوئے ہیں اور نجف میں اکثر انہوں نے وقت گزارا ہے۔ اکثر ان کا آنا جانا بغداد میں رہتا تھا اور وہیں سے قازمین جاتے تھے۔ ان کا یہ بیان کہ میں بغداد کے ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو پوری طرح سے چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، اور کچھ قدم آگے بڑھتی پھر رونے لگتی ہے، چیخنے لگتی ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ ایک ماں رو رہی ہے تو اب سب کا دل تڑپنے لگا۔ سب نے آگے بڑھ کے پوچھنا چاہا۔ ان کے درمیان ایک بزرگوار بھی تھے، سفید داڑھی، لمبی داڑھی، اور اپنی زبان میں کہوں کہ کرتا بھی بتا رہا تھا اور پیجامہ بھی بتا رہا تھا کہ کہاں کے تھے۔ وہ بھی آگے بڑھے کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو بے جرم و خطا حاکم نے گرفتار کر لیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آزاد کر دیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی ہمدردی ہوتی ہے، کرو گی کیا تم؟ اس نے کہا کچھ نہیں، اب رو رہی ہے، میں کچھ نہیں کروں گی، میں یہاں سے سیدھی قازمین جا رہی ہوں اور جا کر امام سے کہوں گی کہ میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے۔ اس زمانے میں سعودی عربیہ نہیں تھا لیکن فکر موجود تھی۔ اس خبیث نے یہ جملہ کہا، میں لفظی نہیں اس کی بیان کر سکتا، صرف دو چار اشارہ کروں گا میں۔ اس خبیث نے یہ جملہ کہا کہ ان سے فریاد کرنے جا رہی ہو جو معاذ اللہ خود کو بھی زندان سے آزاد نہ کر سکے۔ بڑی ہی رقیق بات اس نے کہی تھی۔ شیخ عباس، دیکھیے شیعت کی رگ بڑی اہم ہوتی ہے اور یہ اللہ نے آپ کو دی ہے الحمدللہ۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو تو غصہ آیا لیکن اس خاتون کا غصہ دیکھنے والا تھا، وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد اس نے چیخ چیخ کے رو کے فریاد کرنی شروع کی، پروردگار میرے بیٹے کو آزادی ملے نہ ملے، وہ زندگی بھر زندان میں رہے، مجھے کوئی اب فکر نہیں ہے، لیکن اس خبیث کو پروردگار ذلیل ضرور کر دے۔ مالک سعود پر لعنت، محمد و آل محمد صلوات۔ اب ظاہر ہے کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے جا رہا تھا اور اس کام کو مجھے مکمل کرنا تھا، بقیہ افراد بھی وہاں پہ جو تھے ان میں سے بھی لوگ کم ہونے لگے کہ اب پتہ نہیں کب تک یہ خاتون اسی انداز سے فریاد کرتی رہے گی۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اپنا کام نپٹانے کے لیے، جب میں واپس پلٹا اور اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ خاتون جو زمین پر بیٹھی ہوئی فریاد کر رہی تھی، وہی خاتون اب بڑی ہی خوشی کے ساتھ ایک جوان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور قریب میں ایک دوسرا جوان ہے جو کچھ دیر پہلے جس طرح سے ماں تڑپ رہی تھی اب وہ تڑپ کے فریاد کر رہا ہے۔ تو اب تو منظر بدل چکا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، بات کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ شیخ عباس قمی کو یہ بات پتہ چلی۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دینا۔ شیخ عباس قمی کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ جب آگے بڑھ گئے تھے کچھ ہی دیر کے بعد حاکم کے کارندے آئے اور اس خاتون کے بیٹے کو ساتھ میں لے کر آئے اور ان سب نے بازار میں تلاش کیا اس بوڑھے کو اور اس کو پکڑا، اور سارے کارندوں نے یہ بتایا کہ اس جوان کو تو دھوکے میں پکڑ لیا تھا، اصل مجرم یہ انسان تھا۔ متوجہ ہوئے؟ یعنی جو امام معصوم سے ٹکراتا ہے پروردگار اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے
ساتویں امام کی بارگاہ میں آج بھی معجزات ہوتی ہیں. نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں ساتویں امام کی بارگاہ میں آج بھی پہنچنے کے بعد ان کے دل کی مرادیں مل جاتی ہیں. آپ بزرگان موجود ہیں ہمارے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کل سرزمین کاظمین پہ کتنا مجمع تھا. سارے عراق سے شیعہ جمع ہوئے تھے اور امام کو پرسہ دے رہے تھے. کچھ مماثلتیں ہیں، کچھ شباہتیں ہیں ساتویں امام کی سرکار سید الشہداء امام حسین سے. ان میں سے ایک شباہت یہ بھی ہے کہ ساتویں امام بھی پردیس میں شہید ہوئے. امام حسین بھی سرزمین کربلا پر اس انداز میں شہید ہوئے کہ یہ جنگل آج اتنا آباد ہو گیا. اور سنیں گے آپ کو جس موقع کے اوپر شہید کیا گیا، آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا. کربلا میں زہرا کا لاڈلا حسین بھی بھوکا اور پیاسا تھا. سنیں گے آپ ایک اور خاصیت تھی کہ جناب امام کو شہید ہونے کے بعد 3 دنوں تک آپ کو دفن نہیں کیا گیا تھا. کربلا میں حسین کے لال کو بھی 3 دنوں کے بعد دفن کیا گیا. اور ساتویں امام کو دفن کرنے کے لیے معجزے سے آپ کا بیٹا علی آیا تھا. کربلا میں حسین کو دفن کرنے کے لیے بھی آپ کا بیٹا علی آیا تھا. لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آقا ساری شباہتوں کے باوجود آپ کے گھر کی خواتین کو اسیر نہیں کیا گیا. کسی نے خواتین کو کوڑے نہیں مارے ہیں، کسی نے خواتین کو تماچے نہیں مارے ہیں. لیکن ہائے کربلا معلا، ننھی سکینہ نے اگر بابا کو یاد کیا ہے، تماچے کھائے ہیں، کبھی تازیانے برداشت کیے ہیں. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے. سنو آزادار، سنیں کس طرح سے امام حسین کے بعد سارے ان اہل حرم کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں. یقیناً اس کاظمین میں امام کے جنازے کو پل پہ لا کے رکھا گیا تھا. سنیں ایک جملہ اور سنتے جائیں. یہ سارے شیعہ جمع ہوئے تھے، آواز یہ دی جا رہی تھی کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. شیعہ آئے، جمع ہونے کے بعد اب جو چاہتے ہیں کہ جنازے کو بلند کریں، لیکن اتنا وزنی جنازہ کہ کاندھوں پہ اٹھ نہیں رہا تھا. بڑا تعجب کہ امام کا جنازہ اتنا وزنی کیسے ہوا. سن پاؤ گے عزاداروں، اب جو چادر ہٹائی گئی منظر یہ دکھا، گلے میں بھی زنجیر ہے، پیروں میں بھی زنجیر ہے، ہاتھوں میں بھی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. شہادت کے بعد بھی میرے امام کو زنجیروں سے آزاد نہ کیا گیا. آزاداروں، ساتویں امام کا جنازہ اٹھا. یہ چاہنے والے شیعہ جمع تھے، بڑے احترام کے ساتھ جنازہ لے کے چلے اور لا کے مولا آ چکے تھے. امام کے آنے کے بعد، 8ویں امام کے آنے کے بعد 7ویں امام کے جنازے کو سپرد لحد کیا گیا. لیکن ہائے کربلا، حسین کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے. بلندی پہ کھڑی ہوئی بہن دیکھ رہی ہے. گھوڑے دوڑائے جانا شروع ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. اور زہرا کی لاڈلی زینب ان گھوڑوں کے صبح سے لپٹ کے آواز دے رہی ہے، ارے یہ میرا حسین ہے، یہ زہرا کا ماجایا حسین ہے، اس کے جسم کے اوپر گھوڑے نہ دوڑاؤ. زینب کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا. شاید زینب نے رخ کیا ہو نہر فرات کی طرف. اے میرے غازی آؤ، اپنے آقا حسین کو بچا لو، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار 7ویں امام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش فرما.
پروردگار ہم سب کو 7ویں امام کے عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے ان کے اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ مرحومہ کو اور بقیہ تمام مرحومین کو 7ویں امام کا مہمان قرار فرما۔ 7ویں امام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار مرحومہ کے اہل خانہ کو، تمام پسماندگان کو، بالخصوص مرحومہ کے 2 بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ سکینہ بانو بنت صادق علی جیوانی، ان کے علاوہ مرحوم مدد علی جیوانی، مرحوم محمد علی جیوانی، مرحومہ ختیجہ بانو بنت محمد علی سابو والا، مرحومہ کوکینہ بانو بنت مہدی سابو والا جیوانی فیملی اور سابو والا فیملی کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔